السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم دروس اسلام نمبر 7 سے دوسری کتاب علوم القرآن کا چوتھا سبق عہد عثمانی میں تدوین قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عہد صدیقی میں تدوین قرآن، اور یہ چوتھا سبق جو ہے عہد عثمانی میں۔ عہد صدیقی میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا کہ جب صحابہ کرام 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ پہلے سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند کیا، جب غور و فکر کیا تو آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ذمے یہ اہم کام سپرد کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ جو ہے تیار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی معاونت سے، ان کی مدد سے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں عہد صدیقی میں تدوین قرآن، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو یکجا کرنا۔ تدوین کا مطلب ہوتا ہے یکجا کرنا، پھیلانا، اس طرح سے۔ قرآن کریم کا وہ نسخہ جو عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع کیا گیا تھا، وہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھا۔ بوقت ضرورت اسی نسخے کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، یعنی پڑھنے میں حافظوں کے درمیان کہیں کوئی اشتباہ ہوتا، شک و شبہ ہوتا، تو یہی کہتے کہ چلو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ تیار کیا ہے اس نسخے میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے، تو ضرورت کے وقت اسی نسخے کی طرف واپس کیا جاتا تھا، رجوع کیا جاتا تھا، واپس ہوتے تھے، دیکھتے تھے اس نسخے کو، مصحف کو کھول کر کے کہ وہاں پہ کیا ہے۔ یہی ہے بوقت ضرورت اسی نسخے کی جانب رجوع کیا جاتا تھا۔ عہد عثمانی میں اس نسخے سے متعدد نسخے لکھنے کی حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے تو اسی نسخے سے چند نسخے لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ اس ضرورت کو دیکھیں۔ جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام و عراق کی افواج سے ارمینیا میں معرکہ آرائی کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے درمیان قرأت قرآن کریم میں کچھ اختلاف پایا گیا۔ قرآن کریم پڑھنے میں کچھ اختلاف پایا گیا، کوئی کچھ پڑھتے تو کوئی کچھ پڑھتے تھے، کوئی یعلمون اگر پڑھتے تھے تو کوئی تعلمون پڑھتے تھے، یہ اختلاف پایا گیا۔ انہوں نے یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اختلاف سے حضرت عثمان غنی کو آگاہ کیا، باخبر کیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہے، مسلمان اس طریقے سے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ نے وہ نسخہ طلب کیا جو حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا۔ وہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسخہ تیار کیا تھا وہ پہلے حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس موجود ہے، یہ کے بعد دیگرے اس طریقے سے اس نسخے کو جو ہے محفوظ سے رکھا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وہ نسخہ جو ہے حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا، تو اس نسخے کو طلب کیا، منگوایا۔ یہ نسخہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ نے اس نسخے سے 5 نسخے تیار کیے۔ ان تمام حضرات نے ایک ایک نسخہ تیار کیا، سمجھو 5 نسخے تیار کرائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور انہیں ماہر قراء کے ساتھ جو قرأت قرآن کریم میں مہارت رکھتے تھے۔ جیسے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں رائٹ ہینڈ سے لکھتا ہوں، لیفٹ ہینڈ سے بھی لکھتا ہوں، لیکن لیفٹ ہینڈ سے لکھنے میں میں ماہر نہیں ہوں، اتنا مہارت نہیں رکھتا ہوں، دھیرے دھیرے لکھ لیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں ماہر قراء میں سے نہیں آتا ہوں۔ جو ان کے ہر رموز و اوقاف کو جانتے ہوں، اس پہ آگاہ ہوں، وہ ہیں سمجھو ماہر قراء۔ تو ماہر قراء کے ساتھ لوگوں کو سکھانے کے لیے مختلف بلاد اسلامیہ میں بھیج دیا، مختلف اسلامی شہروں میں بھیج دیا کہ یہ قراء حضرات جو ہیں، قاری حضرات جو ہیں، قرآن کریم کے جو قاری ہیں، یہ جائیں اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اسی مصحف کے مطابق سب کو
قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کو پڑھائیں، قرآن کو عام کریں، قرآن کو پھیلائیں۔ اور باقی وہ نسخے جو لوگوں کے پاس موجود تھے انہیں ختم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ جو لوگوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر لکھ لیا تھا ان نسخوں کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد انہیں ختم کر دیا گیا۔ ختم چاہے تو اسے دفن کر دیا گیا یا پھر دریا میں گہرے پانی میں ڈال دیا گیا یا پھر اسے جلا بھی دیا گیا۔ اس وقت ضرورت تھی، اگر نہیں جلاتے تو پھر قرآن کریم جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب اور اس صورت میں نہیں موجود تھا۔ جس طریقے سے آج حدیث مبارکہ میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ حدیث نہیں صحیح ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مقدس میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن کو بچانے کے لیے اس قدم کو اٹھایا گیا، اس وقت ضرورت تھی، اس وجہ سے اسے اس طرح سے ختم کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ ضرورت نہیں رہی، لہذا اب قرآن مقدس کو جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بے حرمتی کے طور پہ اس طریقے سے کیا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ یہی مصحف عثمانی، اور جس خط میں، جس تحریر میں اس مصحف کی کتابت کی گئی، لکھا گیا، رسم عثمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ اس نسخے سے اور 5 نسخے تیار کرو اور مخصوص تحریر، مخصوص لکھاوٹ میں تیار کرو، تو اس وجہ سے اس مصحف کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا اور اس رسم کو رسم عثمانی کہا جانے لگا۔ اب رسم عثمانی کے علاوہ کسی دوسری رسم میں کتابت قرآن مجید جائز نہیں ہے، اور وہ مصاحف جو رسم عثمانی کے علاوہ ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے، جس طرح عہد صحابہ میں ختم کر دیے گئے تھے۔ یعنی عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے دور حیات میں جس طریقے سے قرآن مقدس کو ختم کر دیا گیا تھا، جو اور لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی تحریر میں لکھا تھا، تو اسی طرح آج بھی اگر رسم عثمانی کے علاوہ کسی اور رسم میں کوئی شخص لکھتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اب الفاظ معنی دیکھیں۔ رجوع کا مطلب واپس مڑنا، مابین درمیان، ماہر مہارت رکھنے والا، بلاد اسلامیہ اسلامی شہریں۔ سوال جواب بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے بوقت ضرورت اسی نسخے کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، کس نسخے کی جانب؟ تو جواب لکھیں قرآن کریم کا وہ نسخہ جو عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلاء صحابہ کرام کی معاونت سے تیار کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے حضرت حذیفہ یمان نے حضرت عثمان کو کس اختلاف سے آگاہ کیا؟ تو اس کا جواب لکھیں اس طرح کہ جس وقت حضرت حذیفہ یمان شام و عراق کی افواج سے ارمینیا میں جنگ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے درمیان قراءت قرآن کریم میں کچھ اختلاف پایا گیا، تو اس اختلاف سے حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ تیسرا سوال ہے مصحف کے 5 نسخے کس نے تحریر کرائے؟ تو جواب لکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چوتھا سوال ہے کس مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے؟ تو آپ لکھیں اس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسخے تیار کرائے اسی مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کردہ مصحفوں کا کیا کیا؟ تو جواب لکھیں ماہر قراء کے ساتھ لوگوں کو سکھانے کے لیے الگ الگ اسلامی شہروں میں بھیج دیا۔ خالی جگہیں دیکھیں۔ قرآن کریم کا وہ نسخہ جو عہد صدیق میں جمع کیا گیا تھا۔ دوسرا ہے وہ ڈیش کے پاس موجود تھے، تو لکھیں وہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ تیسرا ہے ضرورت اسی نسخے کی جانب ڈیش کیا جاتا تھا، تو اس میں بوقت ضرورت اسی نسخے کی جانب رجوع کیا جاتا تھا۔ اور چوتھا ہے آپ نے اس نسخے سے 5 نسخے تیار کیے۔